اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحیل وائس چینل۔ ہمارا المیہ شمالی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک فن لینڈ ہے جو رقبے کے اعتبار سے 65ویں جبکہ آبادی کے اعتبار سے دنیا میں 114ویں نمبر پہ آتا ہے۔ ملک کی کل آبادی 55 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس وقت تعلیمی درجہ بندی کے اعتبار سے فن لینڈ پہلے نمبر پر ہے جبکہ سپر پاور امریکہ جیسا ملک 20ویں نمبر پہ آتا ہے۔ 2020 تک فن لینڈ دنیا کا واحد ملک ہوگا جہاں مضمون یعنی سبجیکٹ نام کی کوئی چیز اسکولوں میں نہیں پائی جائے گی۔ فن لینڈ کا کوئی بھی اسکول زیادہ سے زیادہ 195 بچوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ 19 بچوں پر ایک ٹیچر مقرر ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے لمبی بریک بھی فن لینڈ میں ہوتی ہے۔ بچے اپنے اسکول ٹائم کا 75 منٹ بریک میں گزارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 57 منٹ کی بریک نیو یارک کے اسکولوں میں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے یہاں اگر والدین کو پتہ چل جائے کہ کوئی اسکول بچوں کو پڑھانے کے بجائے اتنی لمبی بریک دیتا ہے تو وہ اگلے دن ہی بچوں کو اسکول سے نکلوا لیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے ہفتے میں اسکولوں میں محض 20 گھنٹے پڑھائی ہوتی ہے جبکہ اساتذہ کے 2 گھنٹے روز اپنی اسکلز بڑھانے پر صرف ہوتے ہیں۔ فن لینڈ میں ٹیچر بننا ڈاکٹر اور انجینئر بننے سے زیادہ مشکل اور اعزاز کی بات ہے۔ پورے ملک کی یونیورسٹیوں کے ٹاپ 10 ماسٹرز کیے ہوئے طالب علموں کو ایک خاص امتحان کے بعد اسکولوں میں بطور استاد رکھا جاتا ہے۔ 7 سال سے پہلے بچوں کے لیے پورے ملک میں کوئی اسکول نہیں ہے اور 15 سال سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی باقاعدہ امتحان نہیں ہے کہ جس میں ماں باپ بچے کی نیندیں حرام کر دیں، ان کے کھیلنے اور بھاگنے دوڑنے پر پابندی لگ جائے، دروازے کھڑکیاں بند کر کے انہیں گھروں میں نظر بند کر دیا جائے، گھر میں آنے والے مہمانوں سے ملنے تک پر پابندی عائد کر دی جائے اور گھر میں مارشل لا اور کرفیو جیسا سامان برپا ہو جائے۔ فن لینڈ کے پورے ملک میں تمام طلبہ اور طالبات کے لیے ایک ہی امتحان ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا جاپان کی مثال لے لیں۔ تیسری جماعت تک کے بچوں کو ایک ہی مضمون سکھایا جاتا ہے اور وہ ہے اخلاقیات اور آداب۔ پیارے دوستو، یہاں میں قرآن شریف کی ایک آیت کا ترجمہ بیان کروں گا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستوں، معلوم ہوا کہ اخلاق انسان کے اندر ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اگر کوئی انسان بے شک پڑھا لکھا اور ذہین ہو لیکن اس کے اندر سے اخلاق کو نکال دیا جائے تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے انسانی جسم میں سے روح کو نکال دیا جائے۔ اشفاق احمد صاحب کو ایک دفعہ اٹلی میں عدالت جانا پڑا اور انہوں نے بھی اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک استاد ہوں۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ جج سمیت کورٹ میں موجود تمام لوگ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ قوموں کی عزت کا راز استادوں کی عزت میں ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ استادوں کو عزت وہی قومیں دیتی ہیں جو تعلیم سے پیار کرتی ہیں۔ جاپان میں معاشرتی علوم نہیں پڑھائی جاتی کیونکہ یہ سیکھنے کی چیز ہے اور وہ اپنی نسلوں کو بہت خوبی کے ساتھ معاشرت سکھا رہے ہیں۔ جاپان کے اسکولوں میں صفائی اور ستھرائی کے لیے بچے اور اساتذہ خود ہی اہتمام کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے اسکول آنے کے بعد 10 بجے تک پورا اسکول بچوں اور اساتذہ سمیت صفائی میں مشغول رہتا ہے۔ دوسری طرف آپ ہمارا تعلیمی نظام ملاحظہ کریں کہ جو صرف نقل اور چھپائی پر مشتمل ہے۔ ہمارے بچے پبلشرز بن چکے ہیں۔ آپ تماشا دیکھیں کہ جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے اساتذہ اسی کو بورڈ پر نقل کرتے ہیں، بچے دوبارہ اسی کو کاپی پر چھاپ دیتے ہیں، اساتذہ اسی نقل شدہ اور چھپے ہوئے مواد کو امتحان میں دے دیتے ہیں، خود ہی اہم سوالوں پر نشان لگواتے ہیں اور خود ہی پیپر بناتے ہیں اور خود ہی اس کو چیک کر کے خود ہی نمبر بھی دے دیتے ہیں۔ بچے کے پاس یا فیل ہونے کا فیصلہ بھی خود ہی صادر کرتے ہیں اور ماں باپ اس نتیجے پر تالیاں بجا بجا کر بچوں کے ذہین اور قابل ہونے کے گن گاتے ہیں۔ جن کے بچے فیل ہو جاتے ہیں وہ اس نتیجے پر افسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کوڑ مغز اور کن ذہن کا تانا دیتے ہیں۔ اس سب کام کے دوران بچے نے کیا سیکھا؟ سوائے نقل کرنے اور چھاپنے کے۔ ہم 13 سے 14 سال تک
बच्चों को कतार में खड़ा करके असेंबली करवाते हैं और वही बच्चे स्कूल से फारग होते ही कतार को तोड़कर अपना काम करवाते हैं। जो जितने बड़े स्कूल से पढ़ा होता है, कतार को रोनते हुए सबसे पहले अपना काम करवाने का हुनर भी वही जानता है। हम पहली से लेकर 10वीं तक अपने बच्चों को सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं और माशरे में जो कुछ हो रहा है वो ये बताने और समझाने के लिए काफी है कि हमने कितना सोशल होना सीखा है। स्कूल में सारा वक्त साइंस रटने में गुजरता है, लेकिन उसके बावजूद आपको पूरे मुल्क में साइंसदान नामी कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि बदकिस्मती से साइंस सीखने और खुद तजर्बा करने की चीज है और हम इससे भी रट्टा लगवाते हैं। आप हैरान होंगे कि मैट्रिक क्लास का पहला इम्तिहान 1858 में हुआ और बरतानवी हुकूमत ने तय किया कि बरसगीर के लोग हमारी अकल से आधे होते हैं, इसलिए हमारे पासिंग मार्क्स 65 हैं, तो बरसगीर वालों के लिए 32.5 होने चाहिए। 2 साल बाद यानी 1860 में असातिज़ा की आसानी के लिए पासिंग मार्क्स 33 कर दिए गए और हम 2018 में भी इन्हीं 33 नंबरों से अपने बच्चों की जहानत को तलाश करने में मसरूफ हैं। मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि इस गले सड़े और बोसीदा निजाम तालीम को उठाकर फेंकें। बच्चों को तोता बनाने के बजाय काबिल बनाने के बारे में सोचें। ये 21वीं सदी है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम अभी तक रट्टा सिस्टम को सीने से लगाए बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज और निगहबान। वस्सलाम।